السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 23ویں سپارے سے 2 اور کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں سورہ صاد میں۔ سورہ صاد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم تشدد ہو رہا تھا۔ مکہ کے قریش کے کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کیا تم بری خراب باتیں لے کر آ گئے ہو؟ ایسی باتیں نہ کیا کرو، یہ سمجھدار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر کرتے تھے، مگر ان کا دل تو اداس ہوتا تھا کہ یہ تو میری ہی قوم کے لوگ ہیں اور مجھے اتنا برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ میں تو ان کی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دی۔ انہیں کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے نا، جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر اس کے بعد سنائی بہت انبیاء کی کہانیاں، یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی اچھا کام شروع کرتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا شروع کرتا ہے، لوگ ایسے ہی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ سنتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے کمرے میں محراب میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے نا، بہت بڑے، اتنے بڑے بادشاہ تھے اور اتنی پیاری ان کی آواز تھی کہ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو کیا چرند، کیا پرند، کیا جانور، ہوائیں اور پہاڑ ان کے ساتھ زبور پڑھنے لگ جاتے تھے، اتنی ان کی خوبصورت آواز تھی۔ تو چونکہ وہ بادشاہ تھے تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کے فیصلے کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن جب انہوں نے تمام فیصلے کر لیے، فارغ ہو کر اپنی محراب والی جگہ جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہاں آ کر بیٹھے تو وہ ان کے آرام کا وقت تھا کہ اچانک محراب میں 2 لوگ نظر آئے اور محراب کا دروازہ تو بند تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دم سے کچھ پریشان ہو گئے اور کچھ خوف زدہ بھی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو دروازے سے تو نہیں آئے، شاید دیوار پھلانگ کے آئے ہیں۔ تو ایسے اگر کوئی چپکے سے آ جائے تو وہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آتا۔ حضرت داؤد بہادر تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی، کیوں آئے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، کیسا جھگڑا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی کہ 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس 1 بھیڑ ہے، اور اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ چونکہ میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور تمہارے پاس 1 بھیڑ ہے تو تم اپنی 1 بھیڑ بھی مجھے دے دو۔
تاکہ میری پوری 100 بیڑے ہو جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ایک دم سے کہا، نہیں، یہ تو اس نے بالکل غلط بات کہی ہے، یہ تو ظلم کی بات ہے، کیونکہ اس کے پاس تو پہلے سے ہی 99 بیڑے موجود ہیں اور وہ ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، پیسے بھی کماتا ہے، اور تمہارے پاس تو صرف ایک بیڑ ہے، تو یہ تو بہت ظلم کی بات ہے، اس نے یہ بات صحیح نہیں کہی۔ اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا، ان کو اچانک خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ دونوں لوگوں کی بات سننی چاہیے۔ اگر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو تو دونوں کی بات سننی چاہیے۔ ایک کی بات سن کر فیصلہ کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں جو بھائی آئے ہیں، یہ دونوں بھائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں اپنے جھگڑے لے کے، اپنے مقدمے لے کے، تو ان کو کس طرح سے ان کے درمیان فیصلہ کروانا ہے۔ اور تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جو دوسرے شخص کی بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی ایک بیڑ مجھے دے دو، ساری بیڑیں میرے پاس آ جائیں تو تم فارغ ہو جاؤ گے، اور تم اس کے بعد کوئی اور اچھا کاروبار کر لینا تو تمہارے پاس وقت ہو جائے گا۔ تو مگر حضرت داؤد نے تو یہ بات نہیں سنی، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ظلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت داؤد کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے تھے اور ان کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے اچھے ہیں، یہی تو اچھی بات ہے کہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ہم بھی کوئی غلطی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ آج کی دوسری کہانی ہے حضرت الیسع علیہ السلام کی۔ حضرت الیسع ایک نبی تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے بنی اسرائیل میں۔ وہ حضرت الیسع علیہ السلام کے شاگرد اور جانشین تھے۔ یاد ہے نا حضرت الیسع علیہ السلام کی کہانی؟ حضرت یسع ان کے شاگرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا کی تھی۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ انعام میں اور دوسری سورۃ صاد میں۔ ان کا وطن دریائے اردن کے کنارے ایک جگہ جس کا نام ابیل محلہ تھا، وہاں تھا۔ جس زمانے میں حضرت الیسع علیہ السلام جزیرہ نما سینا میں منتقل تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند ضروری کاموں کے لیے فلسطین اور شام جانے کا حکم دیا گیا، تو ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ حضرت الیسع کو اپنا جانشین بنائیں۔ اس حکم کے مطابق حضرت الیسع علیہ السلام ابیل محلہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت الیسع 12 جوڑی بیل آگے لیے زمین جوت رہے ہیں اور خود 12ویں جوڑی کے ساتھ ہیں۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے ان کے پاس گزرتے ہوئے ان پر اپنی چادر ڈال دی، اور پھر اس کے بعد سے وہ کھیتی باڑی چھوڑ کر حضرت الیاس کے ساتھ رہے اور 10-12 سال انہی کے ساتھ رہے۔
حضرت الیاس علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے، اور پھر جب حضرت الیاس علیہ السلام فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ حضرت الیاس کی وفات کے بعد اسرائیل کی ریاست میں بت پرستی اور دوسری برائیوں نے پھر زور پکڑ لیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو جہاں کا بادشاہ اخی اب تھا، اور حضرت الیاس نے اس کو کہا تھا کہ سدھر جاؤ، مگر اس نے بات نہیں مانی تھی۔ حضرت الیاس نے بھی اسرائیلیوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ برے طور طریقے اور برے کام چھوڑ دیں، مگر بنو اسرائیل کوئی اثر نہ ہوا ان پر۔ ساری برائیاں اسرائیل کے بادشاہ کی سرپرستی میں پھیلتی ہی گئی۔ آخر کار حضرت الیاس نے ریاست یہودیہ کے ایک شہزادے کو اسرائیل کے بت پرست شاہی خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا۔ شہزادے کا نام تھا یاہو۔ یاہو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا تھا۔ اس نے اسرائیل میں نہ صرف بال کی پوجا کا خاتمہ کیا، جس بت کی وہ پوجا کرتے تھے نا، جس کا نام بال تھا، بلکہ اس نے بت پرست شاہی خاندان کے ہر فرد کو قتل کر ڈالا۔ حضرت الیاس نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 780 سال پہلے وفات پائی۔ اس وقت اسرائیل کی ریاست میں بہت سی برائیاں ختم ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گئی تھیں۔ حضرت الیاس کی وفات کے بعد اسرائیلیوں میں پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جو پہلے ختم ہو گئی تھیں، اور پھر یہ خرابیاں روز بروز بڑھتی گئیں۔ اس زمانے میں 2 اور نبی آئے تھے جن کا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، ایک آموس اور ایک ہوسیع۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو بار بار اللہ کی طرف بلایا، مگر اسرائیلیوں نے ایک نہ سنی۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 721 سال پہلے ایک اشور کے بادشاہ نے اسرائیل پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس حملے میں ہزاروں اسرائیلی مارے گئے اور 27,000 کو ملک سے نکال دیا گیا۔ سارگون بادشاہ کا یہ حملہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو بت پرستی اور برے کاموں کی وجہ سے ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچا کے رکھے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔